سے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کو عتیق ازالہ بلوچ صاحبہ کو اس نئے منتخب اسمبلی کے میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر بغیر مقابلہ منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ انتخابات بلوچستان کے اندر جو ہوئے اس انتخابات کے نتیجے میں یہ نتائج، یہ منتخب ایوان اپنے اپنے علاقوں کے مسائل میں گرے ہوئے مسائل سے یہاں تک پہنچے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ یہاں پہ ہم مل جل کر بلوچستان کی ترقی، خوشحالی، امن اور تعلیمی نظام کو بہتر بنا کر یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دے کر کوئی بہتر نتائج صوبے کا سے وہ دے سکیں۔ یہ اقتدار، یہ کرسیاں آنی جانی چیزیں ہیں۔ اب ہم سب پر یہ فرض بنتا ہے کہ ماضی کی تلخیوں کو بھول کر، انتخاب کی تلخیوں کو بھول کر کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اگر اس پہ چلے جائیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور ہمارے قائدین کو اور ہمیں بہت سی شکایتیں ہیں، لیکن اس ملک میں جمہوریت کی خاطر، ملک کی ٹوٹی ہوئی معیشت کی خاطر ہماری قیادت نے اور پاکستان مسلم لیگ نے مل کر آج اس صوبے کے اندر حکومت بنانے جا رہے ہیں، اور آپ اس مذاکرات اور نتیجے میں اسپیکر منتخب ہوئے اور ہماری پارٹی ڈپٹی اسپیکر۔ انشاءاللہ ہماری پارٹی کا، ہمارے ساتھیوں کا، سب کا آپ کے ساتھ دوستانہ تعلق بھی ہے اور ماضی میں اکٹھے بھی رہے ہیں، اور اب بھی مل جل کر ہم اکٹھے اس صوبے کے اندر بہتر سسٹم دینا چاہتے ہیں۔ جہاں تک ماضی کی تلخیوں کو دیکھیں، ماضی کے حکمرانوں کو دیکھیں، گزشتہ 5 سالوں میں جو کچھ ہوا بلوچستان کے خاطر، بلوچستان کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی بہت زیادتی کی گئی۔ اربوں روپیہ فنڈ دیے گئے جیلی ایم پیوں کو، اور آج اگر اس میں کمیشن بنایا جائے کہ گزشتہ 5 سالوں میں جو اراکین اسمبلی کو اس صوبے کی ترقی کے لیے جو رقم فراہم کی گئی، آیا زمینی حقائق گراؤنڈ پہ کچھ ہے، لیکن جناب اسپیکر کچھ نہیں ملے گا۔ نوجوانوں کو روزگار دینے کے بجائے سیول سیکریٹریٹ نوجوانوں سے رشوت لیتے رہے کہ نوکریاں دیں گے۔ یہ ہمارے تمام اراکین اسمبلی کے لیے باعث سے افسوس، میں غیر پارلیمانی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، کہ پیسے لے کر لوگوں کو نوکریاں دیتے رہے۔ کم سے کم جناب اسپیکر اس ایوان میں جو بیٹھے ہیں یہ بھی حلف اٹھائیں کہ خدا کو حاضر ناظر جان کر کہ آئندہ اس صوبے کے اندر کسی بھی نوجوان کو اگر روزگار آپ دیں گے اس پہ کوئی بھاری معاوضہ نہیں لے گے۔ قسم اٹھاؤ اور ترقیاتی کام کرو تاکہ اس صوبے کو کچھ دیں۔ یہ صوبہ تباہ، برباد، تعلیمی لحاظ سے برباد، صحت کے لحاظ سے تباہ سر۔ اب کوئٹہ سے جب آپ نکلیں 400-500 کلومیٹر نصیر آباد ہے، وہاں تک آپ جائیں آپ کو کوئی ہاسپیٹل نہیں ملے گا، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو بس صرف ایک پرچی لکھتے ہیں ریفر لانکانہ یا کراچی، کوئی علاج معالجہ نہیں ہے۔ یہ ایشوز ہیں، اس پہ سوچنا چاہیے۔ پھر گزشتہ سال سیلاب آیا، سوبت پور تباہ ہو گیا، نصیر آباد کے کئی علاقے تباہ برباد ہوئے، باہر سے امدادیں آئی، ابھی تک پڑے ہوئے لوگوں کے فہرست سروے کیا گیا، لیکن آج تک ان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو یہ ایشوز ہیں
मुस्लिम लीग को, पीपल्स पार्टी को, हमारे जो इत्तेहादी हैं, मिलकर इन इज्तिमाई मसाइल पर तवज्जो दें, वक्त ज़ाया न करें। हम मुंतखब होके आए हैं, हमारे पोलिंग स्टेशनों पे भी गोलियां मारी गई, मेरे बेटे पे हमला हुआ, 3 हमारे कारकुन वहां जख्मी हुए शदीद, किसने किए थे? हम भूल गए। चलो, इस मुल्क में जमहूरियत की खातिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने और खुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ जरदारी ने जो मसाइल बर्दाश्त किए, इसलिए कि मसाइलती अमल, सियासी अमल को आगे बढ़ाएं। आज भी हम कहते हैं कि हम दोनों पार्टियां मिलकर यहाँ पे उस मसाइलती अमल को जारी रखें। सियासी मुज़ाकरात, सियासी इशू है, उनको सियासी अंदाज में हल करने की ज़रूरत है, न कि आकर असेंबली के गेट पे मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाओ। भाई, नारे लगाने का वक्त था, आप लगाते ग्वादर में, कलात में, हमारे दोस्त बैठे हैं पार्टी के, वोट लेके आए, कामयाब हुए हैं। कोई किसी की मरून मिन्नत हम लोग नहीं आए हैं। अवाम की ताकत पे इन्हिसार है हमारी पार्टी को, और हमें अवामी ताकत के जरिए आए। अब मैं समझता हूँ कि माजी को भूल कर हम मुस्तकबिल की तरफ चलें, मिलजुल कर चलें, एक दूसरे के बाहमी मशावरत, ताउन, अमन, खुशहाली, तरक्की, ये सूबा जल रहा है, इसको जलने से बचाएं। वस्सलाम। थैंक यू।